عزیزان گرامی، اسلام کی بنیاد 5 عبادتوں پر ہے: اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور اس کا اقرار کرنا، نماز، زکوٰۃ، رمضان کا روزہ، حج۔ انہی 5 بنیادوں پر دین اسلام کی بلند عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ایمان زندگی کے ہر لمحے کی ایسی عبادت ہے جو باقی تمام عبادتوں کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس کا تعلق اولاً دل سے، پھر اس کے بعد زبان سے ہے۔ ایمان نہ ہو تو کسی عبادت کا اعتبار نہیں۔ نماز ہر روز کی متعین اوقات کی عبادت ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، جسم و زبان تینوں سے ہے۔ زکوٰۃ مال کی عبادت ہے اور روزہ بدن کی عبادت ہے، اور یہ دونوں سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہیں۔ حج زندگی بھر میں 1 مرتبہ فرض ہے، جس میں انسان کا جسم، اس کی جان، اس کا مال سب لگتا ہے۔ ان 4 عبادتوں میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص درجہ اور اہمیت ہے۔ مذہب اسلام کی تکمیل ان 5 بنیادوں کی درستگی پر موقوف ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے روزے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، شاید تم متقی پرہیزگار ہو سکو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کے اندر تقوی پیدا کرنے کی خاص صلاحیت ہے۔ تقوی انسان کی وہ بنیادی صفت ہے جس سے تمام نیکیاں، خوبیاں وجود میں آتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں تقوی کی تاکید آئی۔ بہت زیادہ متقیوں کے بارے میں قرآن میں تعریف کیا گیا، بلکہ قرآن مجید کے آغاز ہی میں اس کتاب ہدایت کو متقین کے لیے خصوصی دستور العمل بتایا گیا۔ چنانچہ فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، اس کے سارے مضامین قطعی اور یقینی ہیں۔ یہ متقیوں کے لیے دستور العمل اور رہنما کتاب ہے۔ اس سے تقوی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اور فرمایا: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ان ارشادات کی روشنی میں کامیابی کی ترتیب اس طرح بنتی ہے کہ بامراد آدمی وہ ہے جس کو جنت کا استحقاق حاصل ہو، اور جنت کا مستحق اہل تقوی کے ساتھ مخصوص ہے، اور تقوی والوں کے لیے دستور العمل قرآن مجید ہے۔ اور قرآن کریم نے بتایا تقوی حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ رمضان کا روزہ ہے۔ عمل کی قوت کا سرچشمہ تقوی ہے، اور اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ روزہ ہے۔ روزے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو خواہشات سے روکے، جن چیزوں کا عادی ہے، جن باتوں سے مانوس ہے، اس عادت اور انس سے نفس کو برطرف کرے۔ ایسے ہی شہوانی طاقتوں میں اعتدال پیدا کرے تاکہ وہ سعادتوں اور حق تعالی شانہ کی دائمی نعمتوں سے بہرہور ہو سکے اور حیات ابدی سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ بھوک اور پیاس نفس کی تیزی کو توڑ دیتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ کتنے غربا مساکین خالی پیٹ رات گزار دیتے ہیں اور دن کاٹ دیتے ہیں۔ جب انسانی بدن میں کھانے پینے کی گزرگاہیں بند ہو جاتی ہیں تو شیاطین کی آمد و رفت بھی بند ہو جاتی ہیں۔ بس روزہ کیا ہے؟
اہل تقوی کے لیے ایک لگام ہے، نفس کے خلاف لڑنے والوں کے لیے ایک ڈھال ہے، ابرار و صالحین کی ریاضت ہے۔ اس سے انسان کے اندر تقوی کی قوت پرورش پاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے آدمی بہیمیت، جانور پن سے آدمی دور ہو جاتا ہے، ملکوت کے قریب ہو جاتا ہے، اس پر شیطانی حملے کم ہو جاتے ہیں، وہ فرشتوں کی صحبت میں ان کی ہم نشینی سے بہراور ہو جاتا ہے، فرشتوں کی صحبت میں اس کے دل کو جو نور حاصل ہوتا ہے اس سے بشریت کی کمزوری کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اور تقوی کا حاصل یہی ہے کہ انسان کے سامنے خدا کے جمال اور جلال کا ایسا انکشاف ہو جائے کہ بشریت کی تاریکیاں اور کمزوریاں خود بخود زائل ہو جائے۔ روزہ رکھنے سے شہوانی اور بہیمی قوتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ کا جمال و جلال اس کی نگاہ باطن میں اس طرح روشن ہو جاتا ہے جیسے فرشتے اس کے مشاہدے میں مستغرق ہوتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے روزے کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا، روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ صبر کا آدھا حصہ ہے، الصوم نصف الصبر۔ آپ کا ارشاد ہے الصبر نصف الایمان، صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ان دونوں باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ بتائی کہ عبادتوں کے مقابلے میں حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کل حسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام فهو لي وانا اجزي به۔ ہر نیکی کا ثواب، ہر عدل کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتے ہیں، سوائے روزے کے کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر پسندیدہ ہے۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، بندہ میری وجہ سے اپنی شہوت، اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس روزہ محض میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور اس حدیث سے روزے کی تیسری خصوصیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ روزے دار اللہ کے نزدیک کتنا خوشبودار اور کتنا محبوب پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادتیں اور طاعتیں تو سب اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، پھر روزے کی خصوصی نسبت اللہ کے ساتھ کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب امام غزالی علیہ الرحمہ دیتے ہیں کہ خصوصیت 2 وجہوں سے ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک پوشیدہ عمل ہے جس کا تعلق انسانوں کے مشاہدے سے نہیں ہے، کیونکہ روزے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اپنی بعض خواہشات، ضروریات کو چھوڑ کر ان سے اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ چھوڑنا، اجتناب کرنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو لوگوں کے مشاہدے میں آ سکے۔ اور دوسری عبادتیں سب ایسی ہیں کہ ان کے ارکان، اعمال دیکھنے والوں کی نگاہ میں ظاہر ہوتی، لیکن ترک اجتناب ایک ایسی چیز ہے جس کی خبر اللہ ہی کو ہوتی ہے۔ بندوں کو کیا معلوم کہ اس نے کیا چھوڑ رکھا ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ کا دشمن یعنی شیطان مغلوب، شکست ہو جاتا ہے،
کیونکہ اس کے غلبے اور تسلط کا واسطہ انسان کی شہوتیں ہوتی ہیں، اور شہوتیں کھانے پینے کی وجہ سے طاقتور ہو جاتی ہیں، اور شیطان کا غلبہ انسان پر انہی خواہشات اور شہوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ انسان کے جسم و جان میں گھستا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، تم اس کے راستوں کو بھوک کے ذریعے تنگ بناؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کی افراد سے شیطان کا راستہ آسان اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ بھوکا رہنے کی حالت میں شیطان کا راستہ مشکل اور تنگ ہو جاتا ہے۔ بس یہ بات ظاہر ہے کہ روزے کے ذریعے اس دشمن کا خدا کا راستہ مشکل ہو جائے گا، اس کے گھسنے کا سراغ تنگ ہو جاتا ہے، اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ روزہ اللہ کے دشمن کو بھگاتا ہے، دور کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اس کو خصوصی نسبت ہے۔ روزہ رکھنے والا اللہ کے دشمن کو شکست دے کر گویا اللہ کی مدد کرتا ہے، نصرت خداوندی کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ تو گویا روزہ رکھنے والا اللہ کے دشمن سے جہاد کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کی جانب سے نصرت کا، مدد کا انعام پاتا ہے۔ تو خلاصہ معلوم ہوا کہ جد و جہد اور محنت بندی کی جانب سے ہے، اور مدد انعام اللہ کی جانب سے ہے۔ اسی طرح روزے دار کے لیے جنت کا ایک مخصوص اور متعین دروازہ بنایا گیا ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، للجنت باب یقال له الریان لا يدخله الا الصائم، جنت کے لیے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور روزے دار سے اللہ کی ملاقات کا وعدہ بھی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار وفرحت من عند اللقاء ربه، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی دنیا میں افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری خوشی آخرت میں اللہ سے ملاقات کے وقت ملتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے دار کی ملاقات اللہ کے ساتھ یقینی ہے، اس کا سبب روزہ ہی ہے۔ بس اس اعتبار سے بھی روزے کو اللہ کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل، اور یہ روزہ محض ایک عبادت نہیں، ایک روزے کے طفیل میں روزے دار کو کئی عبادتوں کی توفیق مل جاتی ہے۔ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ اور تجربے کی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو بکثرت عبادتوں کی توفیق ہوتی ہے، نماز، ذکر، تلاوت، مسجد کی حاضری، تفکر کی خاموشی اور کلام خیر وغیرہ، نہ جانے کتنے حسنات، کتنے نیکیوں کی توفیق ملی جاتی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ سے ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ طبیعتیں خود بخود نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں عبادات اور اطاعت کی ہوائیں ملکوت کی طرف سے چلتی ہیں، اور برائیوں کے سر چشمے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ ایمان والوں کو پہنچتا ہے، جن کو عالم غیب سے مناسبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ غیب پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو بیڑیاں باندھی جاتی ہے۔ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر اور نیکی کے طلبگار آؤ، اے شر اور بدی کے طلبگار ٹھہر جاؤ۔ یہ روزے دار کے لیے غیبی انتظام ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ خیر کی محتاط ہوتی ہے، تو مناسب ہے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، کہ اب بندوں کے گناہوں کا سلسلہ ختم ہوگا،
शैतान जो हर बुराई का जड़ है, सरचश्मा है, उसे बेड़ियां डाला गया, जकड़ दिया गया। अब उसकी पहुंच रोजेदार तक बहुत कम होती है। फिजा जब खुशगवार होती है, माहौल जब साजगार होता है, हवाएं जब फरहत बख्शती हैं, मौसम बहार आ जाता है, तो दिल और दिमाग और जिस्म आज़ा सेहतमंद और नशीत होते हैं। इसी तरह जब रमजान का महीना आता है तो आलम गैब से जन्नत की रूह परवर हवाएं आने लगती हैं, जहन्नम की हवाओं को रोक दिया जाता है, शैतान के उछलने को पाबंदी लगाई जाती है, ईमान की बहार आ जाती है, तो तबीयतें खुद ब खुद नेकी की तरफ माइल होने लगती है। जाहिर है कि ये बरकत और रोजे की बदौलत हासिल होती है। इस माहौल में आदमी बशरियत से तरक्की करके मलकूत के दायरे में पहुंच जाता है। अल्लाह ताला नौजवान इबादत गुजार बंदे पर फरिश्तों के सामने बतौर फख्र के फरमाते हैं कि ऐ जवान, जिसने मेरे वास्ते अपनी शहवत को छोड़ दिया, अपनी जवानी कुर्बान कर दिया, तुम्हारा मर्तबा मेरे नजदीक फरिश्तों जैसा है। ये कलाम हकीकत में रोजेदार के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों, रोजा एक ऐसी इबादत है जो सुबह सादिक से शुरू होकर मुसलसल गुरूब आफ्ताब तक कायम रहती है। इस वक्फे में आदमी सो रहा हो या बेदार हो, चल फिर रहा हो या बैठा लेटा हो, बात कर रहा हो या खामोश हो, यहाँ तक के पेशाब पाखाना कर रहा हो या मस्जिद में बैठा मशगूल जिक्र तिलावत में हो, हर हाल में वो रोजे की इबादत में है। ये खुसूसियत किसी और इबादत को हासिल नहीं है। हदीस में है नौमुस्साइम इबादतुन, बैहक़ी की हदीस में है कि रोजेदार का सोना इबादत है, उसकी खामोशी तस्बीह है, उसका इल्म अफजूतर है, उसकी दुआ मकबूल है, उसका गुनाह बख्शा हुआ है। जब बंदा रोजा रखते हुए रोजे के आदाब का लिहाज करता है तो अल्लाह ताला इस रोजे की इबादत का फैज और नूर को रोजेदार को देते हैं। हर मुसलमान इतना तो जानता ही है कि रोजे में उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने से, पीने से, बीवी से सोहबत करने से बचना है। दूसरे लफ्जों में पेट और शराबगाह की जरूरत पर पाबंदी लगाना है, इससे बचना है। ये चार चीजें हैं कि नियत करना है कि मैं अल्लाह के वास्ते रोजा रखता हूँ, खाने से बचता हूँ, पीने से बचता हूँ, क़ज़ाए शहवत से दूर रहता हूँ। इन चारों के मजमुए से रोजे का वजूद होता है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी फौत हो जाती है तो रोजे का वजूद नहीं होता। बगैर नियत के चाहे जितना फाका करे रोजा नहीं होगा। रोजे के अरकान को भी बजा लाना है, उसके आदाब का भी लिहाज करना है, जिनका एहतमाम करने से रोजे की नूरानियत से रोजेदार को अच्छी तरह मुस्तफीज होता है। अगर इनका एहतमाम नहीं करेंगे तो गोया रोजे का फरीजा सर से उतर जाएगा, मगर उसका फैज कमा हक़हू नहीं मिल सकता। रोजे के आदाब का हासिल यही है कि आदमी अपने आप को गुनाह और गफलत से बचाना है। उसके लिए चंद चीजों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहली बात निगाह की हिफाजत करना। रोजा रख कर उसका खास ख्याल रखना है। निगाह किसी हराम और नाजायज मकरूह मुश्तबह चीज पर ना पड़े। इंसान के जिस्म में सबसे बेबाक, सबसे ज्यादा आजाद निगाही होती है। इसी से दिल पर सबसे बढ़कर तबाही आती है। एक जहर है जिससे इंसान का दिल मर जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन-नज़रतु सहमुन मस्मूमुन मिन सिहामी इब्लीस लअनहुल्लाह। निगाह इब्लीस की जानिब से एक जहर में बुझा हुआ तीर है। उससे बचाव की तदबीर ये है कि आदमी अपनी निगाह झुकाए रखे, बगैर जरूरत के इधर उधर नजर को आजाद न करे, बे इरादा किसी पर निगाह न डाले। अगर कहीं बे इरादा निगाह पड़ जाए तो फौरन हटा ले और दोबारा न डाले। इसी तरह निगाह के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज इंसानी बदन में जुबान है और इंसान उसकी वजह से भी बड़े आफात और हलाकतों में पड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि आम हालात में भी, रोजे की हालत में भी
بالخصوص زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، بے حیائی، ظلم، جھگڑے اور بکواس کی باتیں نہیں کرنا ہے۔ ان باتوں سے زبان کو بند رکھنا ہے۔ ہاں، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، اچھے کلمات سے زبان کو تازہ رکھنا ہے۔ زبان کی خرابی روزے کو خراب کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے روزہ ایک ڈھال ہے، تو جب کوئی روزے سے ہو تو شہوت کی اور جہالت کی بات نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے لڑنا چاہے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دو میں روزے دار ہوں، یعنی میں تمہاری بات کا جواب تمہارے لہجے میں نہیں دے سکتا۔ زبان سے کوئی نامناسب بات نہیں کہنا ہے، نہ ابتداءً نہ جواباً، کسی طرح سے بھی نہیں نکالنا ہے۔ اس بات کو سمجھ لو کہ زبان کی قباحت روزے کی روح کو نکال دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ دو عورتوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں روزہ رکھا اور شام کے وقت تک بھوک پیاس سے ان کا برا حال ہو گیا، یہاں تک کہ ان پر موت کا اندیشہ ہونے لگا۔ ان دونوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ اگر اجازت ہو تو روزہ افطار کر لیں گے، جاؤ اللہ کے رسول سے پوچھو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں کے پاس ایک پیالہ اس آدمی کو دے کر بھیجا اور فرمایا کہ ان دونوں سے کہو کہ اس میں قی کرو۔ تو ان میں سے ایک نے آدھا پیالہ خالص خون اور تازہ گوشت کی قی کری اور دوسری عورت نے بھی اتنی ہی قی کیا۔ قی سے پیالہ بھر گیا۔ لوگوں کو اس پر حیرت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے تو حلال چیز سے روزہ رکھا مگر حرام چیز سے اسے توڑ دیا۔ یہ دونوں بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرتی رہی۔ یہ وہی گوشت ہے جو ان دونوں نے کھایا تھا۔ میرے عزیزو، روزے دار کو نگاہ اور زبان کے ساتھ کان کی بھی حفاظت کرنا ضروری ہے کہ کسی ناجائز آواز کی طرف کان کو ہرگز متوجہ نہ کرے، کیونکہ ہر وہ بات جس کا بولنا جائز نہیں ہے اس کا سننا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے والے، جھوٹ سننے والے کو ایک ساتھ بیان فرمایا۔ طبرانی کی حدیث میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے غیبت کرنے، غیبت سننے سے منع فرمایا۔ اسی طرح گانے سے اور گانے سننے سے، چغلی کے سننے سے منع فرمایا۔ آنکھ، زبان، کان کی طرح دوسرے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ ہاتھ کسی ناجائز چیز کی طرف نہ اٹھائے، پاؤں کو ناجائز چیز کی طرف نہ بڑھائے۔ افطار کے وقت پیٹ میں کوئی مشتبہ چیز کو نہ ڈالے، کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں کہ حلال سے روزہ رکھے اور حرام یا مشتبہ سے افطار کرے۔ الغرض، گناہوں کا تعلق چاہے بدن کے کسی بھی عضو سے ہو، اس سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے، ورنہ روزے کی نورانیت اور اس کی برکت زائل ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزہ کا حاصل سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ وہ روزے دار ہے جو حرام مال سے افطار کرتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ ہے جو حلال کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا ہے اور اپنا روزہ خراب کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے وہ روزہ دار مراد ہے جو گناہوں سے نہیں بچتا۔ روزے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ افطار یا سحری میں حلال چیز بھی اتنا نہیں کھانا کہ ناک تک بھر جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آدمی جن برتنوں کو بھرتا ہے ان میں پیٹ سے بدتر اور کوئی برتن نہیں۔ جب وہ بھرتا ہے آدمی کے پیٹ کے لیے چند لقمے کافی ہو جاتے ہیں جن سے وہ اپنی پشت سیدھی رکھ سکتا ہے، اور کچھ زیادہ کھانا ضروری نہیں ہے۔ تو پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے اور 1/3 پانی کے لیے
एक तिहाई सांस के लिए मुतय्यन करना। खाने पीने और कपड़ों की तैयारी में इबादत का तसव्वुर फना होने लगता है। खास तौर पर आखिरी अशरे में जो खुसूसियत से इबादत की ज़ियादती का ज़माना है, बाजारों की हमाहमी, कपड़ों की खरीदारी तैयारी में लग जाते हैं। काश अहले इस्लाम इबादत की रूह को समझते और दुनिया की खूबसूरती, नुमाइश, ज़ाहिरी रौनक से उसमें मशगूल होने के बजाय इबादत की रूह को समझते। रोजे की तकमील के बाद जहां अल्लाह की तौफीक पर दिल को खुशी हासिल होती है, वहीं आदमी को डरते रहना भी है कि मालूम नहीं अल्लाह के यहाँ मेरा रोजा काबिल कबूल हुआ या नहीं हुआ। अल्लाह की रहमत से उम्मीदवार तो रहना चाहिए, मगर अंदेशे से दिल खाली ना हो कि खुदा की बारगाह बहुत अजीम है, बहुत मुकद्दस पाक है और इंसान पस्ती के ना जाने किसी नुक्ते पर है। शहवात, ख्वाहिशात की वजह से दिल नजर ना जाने किन किन चीजों से मुलव्वस है। इस पस्ती और इस आलूदगी के साथ आदमी के दिल जिस्म से अदा किया हुआ अमल क्या इस पाक बारगाह में पहुंचने के लायक हुआ होगा? इस तसव्वुर से लर्जा तरसा रहे। कोई नाज नहीं, कोई फख्र नहीं, कोई कारनामा नहीं, हक ताला शानहू के हुजूर में आजिजी का तोहफा पेश करना है। शायद के वो पाक जात अपने फजल से हमारे इस अमल को पाक और साफ करके कबूल कर ले। सिर्फ रोजा ही नहीं, हर इबादत की तकमील और इत्माम के बाद बंदे का यही हाल होना चाहिए। हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा ने ईद के रोज कुछ लोगों को देखा कि वो खूब हंस रहे हैं। फरमाया, अल्लाह ने रमजान को अपनी मखलूक के लिए इबादत में सबकत का मैदान अमल बनाया है, तो कुछ लोग अमल में तेज रफ्तारी से आगे बढ़े और कामयाब हुए, कुछ लोग सुस्त पड़े रह गए और निचड़ कर नाकाम हो गए। बड़ी हैरत है इस हंसने वाले, खेल में मस्त रहने वाले, मगर वो ऐसे दिन हंसी और खेल में मुब्तला है जिसमें सबकत करने वाले तो कामयाब और बामुराद हो चुके और सुस्त काहिल लोग नामुराद हो गए। खुदा की कसम, अगर आज पर्दा हटा दिया जाए तो सादतमंद लोग अपनी सादतों में मशगूल होंगे, बुरे लोग अपनी बुराई की सजा में गिरफ्तार होंगे। यानी मकबूलीन की मसरत उन्हें खेल कूद में मशगूल ना होने देगी और जो बदकिस्मती से मरदूद हो गए हैं उनकी हसरत उन पर हंसने का दरवाजा बंद कर देंगे। हजरत अहनब बिन कैस अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा कि आप बूढ़े आदमी हैं, रोजा आपको कमजोर और नातवां बना देता है। फरमाया कि मैं ऐसे लंबे सफर की तैयारी में मशगूल हूँ। अल्लाह ताला की इताअत और इबादत पर सब्र कर लेना उसके अज़ाब पर सब्र करने से बहुत आसान है। ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रोजे का एक ज़ाहिरी अमल है और वो है खाने पीने और क़ज़ाए शहवत से दिन में रोजे की नीयत से बाज रहना। इस महीने में 4 काम को बहुत ज्यादा करना है। 2 काम वो हैं जिनसे तुम अपने रब को राजी कर सकते हैं और 2 काम ऐसे हैं जिनसे तुम बेनियाज और बेपरवाह नहीं हो सकते। वो काम जिनसे तुम अपने रब को राजी कर सकते हैं वो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना और दूसरा काम उससे मग़फ़िरत मांगना। और इसी तरह वो काम जिनसे तुमको बेनियाजी नहीं हो सकती वो ये है कि अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करते रहना है। दूसरा काम जहन्नम से पनाह मांगते रहना है। जिसने रोजेदार को पानी पिलाता है तो उसको अल्लाह ताला हौज़े कौसर से ऐसा पानी पिलाते हैं कि जन्नत में दाखिल होने के बाद क़यामत के मैदान की सख्त गर्मी में प्यास नहीं लगेगी।
یہ بھی یاد رکھو کہ جہاں یہ مہینہ نیکیوں کی قدر و قیمت کو بڑھاتا ہے، عبادتوں کا ثواب آسمان پر پہنچ جاتا ہے، وہیں برائیوں کی قباحت کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کی سزا کو بھی سخت کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے حق میں رمضان سے بہتر، رمضان سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں آیا، اور منافقین کے حق میں رمضان کے مہینے سے بدتر کوئی مہینہ نہیں آیا۔ ایمان والا اس مہینے میں نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے اور اس کی نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے برخلاف منافق برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اس پر گناہ کا بوجھ بڑھا چڑھا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس مبارک مہینے میں برائیوں پر مومن کا قدم جاتا ہی نہیں، برائی کی طرف وہی جاتا ہے جس کے دل میں ایمان کے بجائے نفاق ہو۔ بس ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو نفاق کی تہمت سے بچائے رکھنا۔ روزے کی برکت، روزے کا نور گناہوں سے اجتناب کرنے کے ساتھ ہے۔ اگر آدمی گناہوں میں ملوث رہا تو روزے کا نور مٹ جائے گا، تراویح کی برکت ختم ہو جائے گی۔